ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا نور اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی وقار، مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھانے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور متنبہ فرما دیا ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی خیر چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر سانس میں، ہر قدم اور ہر موڑ پر اس بات کو لازم پکڑ لو کہ تم سے کبھی بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں ہلکی سی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ادب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، خواہ وہ ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی میرے محبوب کی بارگاہ کی ہو گئی تو تم قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ اور یاد رکھو پیارے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، جو انہیں ایذا دیتا ہے، قلب نازک کو جو صدمہ پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے، اسے دونوں جہان میں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ ارشاد ربانی ہے قرآن کریم کے اندر، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا علیما۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب بتاؤ، جسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے اور جسے اللہ تبارک و تعالی ملعون قرار دے، جسے ذلیل و رسوا کر دے، کیا کوئی طاقت ہے کائنات کے اندر جو اسے عزت عطا کر دے؟ اللہ تبارک و تعالی جسے عذاب میں مبتلا کر دے، کیا کوئی ایسی بڑی سلطنت ہے جو اس شخص کو عذاب سے روک لے وے، بچا لے وے؟ نہیں میرے پیارے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھنا، جس سے مصطفیٰ کی مصطفائی روٹ جاتی ہے اس سے خدا کی ساری خدائی روٹ جاتی ہے، اور جس سے خدا کی خدائی روٹ جاتی ہے بھلا کون ہے اس کو دونوں جہان میں عزت عطا کرنے والا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے،
جلال باری عتاب میں ہے۔ رسول جس سے ناراض ہو جاتے ہیں رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے، اس سلسلے میں ایک ضابطہ ملاحظہ کر لیجئے، ادب رسول کیا چیز ہے۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق، احادیث مبارکہ کے مطابق، اقوال صحابہ اور تابعین کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی جانب منسوب ہر شے کا ادب و احترام کرنا ظاہراً اور باطناً ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی بارگاہ کی تھوڑی سی بے ادبی، خواہ وہ قولاً ہو کہ فعلاً ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، کفر اور بے دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس پر قرآن مقدس کی متعدد آیات، احادیث مبارکہ کی کثیر روایات، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات اور محبوبان خدا کے بسیار حالات شاہد عدل ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس ضمن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، بولو 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 پیارے، امام عشق و محبت کی بات آئی ہے۔ حضور نے اپنے عاشقوں کو خوب خوب نوازا ہے، اور یہ نوازش جو ہوتی ہے نا عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ہے، ساری زندگی حضور کی محبت کا چرچا کرتے رہے، حضور کی بارگاہ کا ادب سکھاتے رہے دنیا والوں کو، انہیں بڑا انعام ملا ہوا ہے۔ آئیے ان کا وہ ہمدردانہ محبتانہ بیان جو گزارش کی شکل میں ہے اس امت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے ان سے ایک ہمدردانہ اپیل فرمائی ہے، اور یہ اپیل تمہید ایمان بے آیات قرآن، جو آپ کا ایک عظیم رسالہ ہے جو فتاوی رضویہ شریف کی آخری جلد میں شامل کر لیا گیا ہے، وہاں موجود ہے۔ آپ نے اپیل کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سب کو اور تمہارے صدقے میں مجھ ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم فرمائے۔ بولو 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 پیارے، یہ اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے، عاجزی ہے۔ کبھی گناہ کی جانب آپ نے قدم بڑھایا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو کثیر السیئات کہتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر ایک ہفتہ مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نماز پڑھ لیں تو پھر سمجھ جاؤ دنیا والوں کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ میں ظہر میں، میں عصر میں، میں مغرب میں، میں عشاء میں، میں فجر میں، ارے میں کی اس قدر رٹ لگا لیتے کہ سامنے والے کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے ہاں بھیا تم جنتی ہو۔ لیکن میرے پیارے اعلیٰ حضرت کو دیکھو، 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرما چکے ہیں، محبت رسول کا ایسا جام پلایا دنیا کو کہ ساری دنیا اس جام سے مست نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اور تمہارے صدقے میں مجھ ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم فرمائے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ تو سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ اور اخیر جو جملہ ہے یہ تو ہر قلب کی چاہت ہونی چاہیے اور ہر ایک انسان کا مقصود ہونا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور اسی محبت رسول پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس کے 26ویں پارے کی
سورہ فتح کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت فرمائی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. بولیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ، خوشخبری اور ڈر سناتا ہوا. کس کام کے لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور اس کی پاکی بولو صبح و شام. سبحان اللہ. عزیزان ملت، اس آیت مبارکہ میں آپ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو بھیجنے کا مقصد اور قرآن مقدس کو نازل کرنے کا مقصد بیان فرما دیا ہے. دیکھیے، قرآن کو بھیجنے کا مقصد اور اسلام کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 باتیں لوگوں کو بتا دی جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. بولیے بولیے بولیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں. سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت و ریاضت کریں صبح و شام. انہی 3 باتوں کو بیان کرنے کے لیے اس کائنات کا وجود ہوا ہے، قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے اور اسلام کا ورود ہوا ہے. اگر یہ 3 باتیں نہ ہوتی اس کائنات کی کوئی ضرورت نہ تھی. اب اسی آیت مبارکہ میں یہ جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں نا، ان کی حسن ترتیب پر آپ ذرا توجہ ڈالیے. آپ کے ایمان میں تازگی اور روح میں بالندگی پیدا ہو جائے گی. اس آیت مبارکہ میں ان 3 باتوں کو اس ترتیب سے رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کا تذکرہ ہے. بولو ذرا اونچا بولو پیارے. جی لگائیے اور پھر سنیے. سب سے پہلے ایمان باللہ کا تذکرہ ہے اور سب سے اخیر میں عبادت باللہ کا تذکرہ ہے اور بیچ میں رسول کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ بغیر محبت رسول کے ایمان باللہ کا بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے اور بغیر محبت رسول کے عبادت باللہ کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر محبت رسول ہے تو عبادت بھی سلامت ہے اور ایمان بھی سلامت ہے، بغیر اس کے کچھ بھی سلامت نہیں. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا. میرے پیارے، اس لیے پتہ یہ چلا کہ محبت رسول ہی اصل الوصول ہے. آؤ دیکھو میرے پیارے، جو اپنے سینے میں محبت رسول کی دولت قائم کر لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا کائنات میں ہر ایک کی زبان پر لگا دیتا ہے. دور نہ جاؤ، محبت رسول کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سب کے بڑے محبوب ہیں. غوث اعظم بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے پیار کرتے ہیں. خواجہ پاک بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں. مخدوم پاک بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور حضور بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں. اور جن سے یہ محبوبان خدا محبت اور پیار کریں، مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات سے پیار نہ کرے گا؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کائنات میں ہر خوش عقیدہ مسلمان کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نظر آتا ہے. اس محبت رسول کی دولت نے آپ کو اوج ثریا کی بلندیوں سے بھی اوپر پہنچا دیا، یہاں تک کہ آپ عالم اسلام کے زبان پر اس قدر جاری ہو گئے کہ سب کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے، محبت رسول کا وہ مرتبہ تھا، نگاہ اعلیٰ حضرت میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ. بولیے بولیے. روز فضو کرے خدا
جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ایک جان کیا، اگر ہزاروں جانیں ہوں تو میں اسے قربان کر دوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی میں برکتوں کا نزول فرمائے. اور رہا آپ کی محبت میں رونا اور آنسو بہانا، تو یا رسول اللہ یہ وہ درد ہے کہ ہم اس درد کی دوا ہی نہیں چاہتے ہیں. بولو بولو. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جسے اس درد کا مزہ مل گیا وہ تمام علاج و معالجے کی ناز برداریوں سے رہا ہو گیا. سبحان اللہ. نازے دوا اٹھائے کیوں. عزیزو یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ میں ایک مقام پر خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو اگر تم میرے جگر کے 2 ٹکڑے کر دو تو تم دیکھو گے کہ الحمدللہ رب العالمین ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے پیارے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے اسے گویا خوشخبری ملنے لگتی ہے. بولو بولو. اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت فرماتے تھے تو آخرت کے تعلق سے اس قدر مطمئن تھے کہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آج ساری دنیا محبت رسول کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بہت پہلے سے چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے محبت رسول کی دولت کو کم کر دیا جائے. کافی حد تک یہ ظاہری اعتبار سے کامیاب بھی نظر آتے ہیں، لیکن میرے پیارے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکے گی جس کا یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی غریب و نادار مسلمان جو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت کے صدقے و طفیل دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. ہمارا رشتہ حضور سے محبت رسول کی بنیاد پر ہے. ہم ساری چیزوں سے بے بس کر دیا جانا پسند کریں گے، لیکن ہمارے سینوں سے محبت رسول کی دولت نکالی جائے یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. ہرگز ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں.